لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين ويا سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، ہمارے ایمان کے جتنے اجزاء ہیں ان اجزاء میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہونے سے ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، اور جن کے نہ ہونے سے ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہے بلکہ ناقابل قبول ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات وحدہ لا شریک پیدا فرمائی، اور وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ ہم نے لازمی رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح انبیاء کے متعلق عقیدہ، کتابوں کے متعلق عقیدہ، اچھی اور بری تقدیر کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ، کل قیامت کے دن حساب اور کتاب کا عقیدہ، جو چیزیں کہ ایمان مفصل میں داخل ہیں وہ اگر ہمارے اندر نہیں ہوں گی یا کسی ایک پہ بھی ہمارا عقیدہ غیر متزلزل نہیں ہوگا تو یاد رکھیے ہمارا ایمان قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض ایسے عقائد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پہ لازم کیے گئے ہیں اور وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جس طرح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والی ہر ایک چیز، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خوش نصیب مومنین، وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایمان قبول کیا، حضور کی صحبت میں رہے اور پھر اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جن کو ہم حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ وہ رشتے، وہ انسان، وہ خوش نصیب لوگ جن کا حضور کے ساتھ نسبی تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں حضور کی آل کہتے ہیں، اہل بیت اعظام کہتے ہیں، جن کی رگوں میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون دوڑ رہا ہے، ان کے ساتھ بھی عقیدت اور احترام اور تعظیم اور ادب کا معاملہ کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ رشتے، وہ نسبتیں اہل بیت اعظام صحابہ کرام، یہ تو بڑی دور کی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے ساتھ اگر کسی کپڑے کی چند سیکنڈز کے لیے، چند لمحوں کے لیے اگر نسبت بنی ہے اور آپ نے وہ کپڑا زیب تن کیا ہے، وہ چادر آپ نے زیب تن کی ہے، کوئی ایک ایسا کپڑا کہ جو حضور کے بدن مبارک کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مسح ہوا، اس کی تعظیم اور اس کا ادب احترام بھی ہم پہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ رشتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا نسبی تعلق ہے، جن کو ہم اہل بیت کرام کہتے ہیں، اور وہ خوش نصیب کہ جن کو صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہونے کا شرف بھی ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اعظام، جہاں وہ حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، حضور کی نسل اور آپ کا نسب جن کے ذریعے قیامت تک جاری ہے، ان کو ایک اضافی شرف یہ بھی حاصل ہے کہ وہ حضور کے صحابہ بھی ہیں، ان کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام جو ہیں کہ جن کی قربانیوں سے ہماری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، یاد رکھیے جب بھی ہماری تاریخ اسلام اگر آپ دیکھیں تو جب بھی اسلام پہ مشکل اور کڑا وقت آیا، ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، جب بھی کڑا اور مشکل وقت آیا امت پہ، اور ایسا کڑا وقت آیا کہ جب اسلام کو ختم کرنے کی بات کی گئی اور اسلامی اقدار کو ختم کرنے کی بات کی گئی، تو ہر زمانے میں حضور کے اہل بیت نے ہی آگے بڑھ کر اس دین کو تھاما ہے۔ اور آج اگر ہمارے سامنے دین واضح ہے، قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، آج اسلام کا ایک ایک جز اور ایک ایک چیپٹر ہم تک صحیح طریقے سے پہنچا ہے، الحمدللہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی دین ہم تک پہنچا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا۔ تو یاد رکھیے اس میں اہل بیت کرام کا بہت بڑا کردار ہے، اور ہر زمانے میں، صرف حضور کے زمانے میں نہیں، حضور کے بعد بھی اور آج تک تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا تھا۔ حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں بڑی بھاری چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ما ان تمسکتم لن تضلوا، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو گے، ان دونوں چیزوں سے تم اپنی نسبت بنا لو گے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو دو چیزیں جو میں چھوڑ کے تم میں جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضور نے فرمایا ایک چیز، حضور نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا اور دوسری چیز وہ ہے وہ اہل بیتی عترتی، میری اولاد اہل بیت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری میں تم میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی وہ اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا دور، خلفائے راشدین کا جو خلافت راشدہ کا جو دور ہے، جو 30 سال پہ حضور کے بعد محیط ہے، 30 سال خلافت راشدہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہ آ کے مکمل ہوئی، ان 30 سالوں میں جو کچھ اسلام نے کیا، اسلام جتنا پھیلا اور جتنی اسلام کی ترویج ہوئی، یاد رکھیے اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد ان 30 سالوں کے بعد جب کچھ عرصہ گزرا اور جب اسلام پہ کڑا وقت آیا، یہاں تک کہ اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی مملکت بنی اور یزید جب تخت نشین ہوا اور اس نے اپنے عمل سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی،
جب اس نے اپنے کردار سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسا کردار خلافت کے تخت پہ آ کے بیٹھا جو کہ خلافت کا مستحق نہیں تھا، جس نے قرآن و حدیث کے اقدار کو پائمال کیا، جس نے دینی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کی، حدود اللہ تک اس نے چھیڑنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے اس وقت بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے صحابہ کرام، صحابہ کی اولاد جو اس وقت موجود تھے، لیکن اس وقت عظیمت کا جھنڈا جس نے اٹھایا وہ حضور کے اہل بیت ہی کا ایک فرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ فرد، وہ کردار جنہوں نے جام شہادت نوش فرمائی، لیکن یزید کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہی تھی، اگر اس وقت وہ بھی حکمت کا شکار ہو جاتے اور وہ بھی عظیمت کے راستے پہ نہ چلتے بلکہ رخصت کے راستے پہ چل پڑتے، تو یاد رکھیے آج دین اس طرح ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا۔ انہوں نے تو جان کی قربانی دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا، سارا خاندان سوائے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے جو ان کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ باقی سب کو آپ نے قربان کر دیا، لیکن قیامت تک ہمارے لیے، امت کے لیے یہ ایک درس آپ نے چھوڑا کہ یہ امت کبھی بھی سب کی سب گمراہی کے راستے پہ نہیں چلے گی۔ ایسے افراد اس میں پیدا ہوں گے جو کہ حسینی کردار کے مالک ہوں گے، جو کبھی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کریں گے، جو کبھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، جو ظالم کے سامنے اپنا سر کبھی بھی نہیں جھکائیں گے، بلکہ ہمیشہ دین کی خاطر سر اٹھا کے چلیں گے، یہاں تک کہ ان کے سر کو کچل بھی دیا جائے تو وہ حکمت عملی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اس زمانے میں، یہ صحابہ کا ہی زمانہ ہے، خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتے ہی جب دین کو خطرہ لاحق ہوا تو اس خطرے کا مقابلہ اہل بیت ہی کے ایک عظیم فرد نے کیا۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اگر وہ چاہتے تو وہ بھی رخصت کے راستے پہ چل پڑتے، جن کے پاس گنجائش تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ گنجائش نہیں تھی، بہت سارے ایسے معاملات ہماری شریعت مطہرہ میں ہیں جس میں دو راستے دیے جاتے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ اور ایک رخصت کا راستہ۔ رخصت کے راستے پہ اگر کوئی چلے گا تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے وہ رخصت کا راستہ بتایا گیا ہے جو کہ حکمت عملی کا، رخصت کا راستہ ہے۔ لیکن ایک راستہ عزیمت کا بھی ہے، ایک راستہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا بھی ہے۔ اور اہل بیت کے جو افراد ہیں، حضور کی آل، حضور کے اہل بیت، حضور کے خاندان، قیامت تک یاد رکھیے اہل بیت نے کبھی بھی زمانے کے حالات کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے حکمت عملی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں جب بھی عزیمت والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اگرچہ وہ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اسباب نہیں ہوتے، وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو کفر کے ایمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ جو باطل پرست ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، حالانکہ یہ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے افراد تھے، آپ نے 72 افراد کو قربان کیا، سب آپ کے خاندان کے تھے، آپ کے جو ہے بھتیجے تھے، آپ کے بھانجے تھے، آپ کے بھائی بہن، سب اپنے خاندان ہی کے لوگ تھے، سب اہل بیت نبوت کے افراد تھے۔ امام زین العابدین صرف بچے تھے، وہ بھی اس لیے کہ اتنے شدید بیمار تھے کہ وہ چارپائی سے نیچے نہیں اتر سکتے تھے، اگر اتر سکتے ہوتے تو وہ بھی قربان ہو جاتے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی، اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو بھی باقی رکھنا تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی نسل کو بھی باقی رکھنا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی نسل نے حضرت علی کی اولاد سے چلنا تھا، حضرت فاطمہ کی اولاد سے چلنا تھا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت ان کو باقی رکھا کہ وہ اتنے شدید بیمار تھے کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتے تھے، بے ہوشی کے عالم میں تھے، اس لیے وہ میدان کربلا میں بچ گئے، میدان کربلا میں وہ یزید کے سامنے قیدیوں میں پیش ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت نے ہر زمانے میں جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ بھی ہمیں کہتے پھرتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے ہیں جو باطل کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہر زمانے میں۔ آج بھی اگر آپ کے سامنے ایک چیز حق ہوگی، دوسرے اس کے مقابلے میں باطل ہوگی، تو آپ کو باطل کے ماننے والے بھی بہت سارے ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی باطل کو ماننے والا نہیں، ایک انسانی فطرت ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی چوراہے میں کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دینا آج کے زمانے میں
کوئی شخص چوراہے میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر لے، تو دیکھ لینا 10 لوگ اس کے پیچھے بھی چل رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ، حالانکہ وہ 1300 سال 1350 سال پہلے کی بات، واقعہ کربلا، میدان کربلا، اہل بیت کی قربانی، جو کچھ اس میں ہوا سب کے سامنے واضح ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو یزید کی حمایت میں ملیں گے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں میرے کتنے جاننے والے یزید کی حمایت میں بول رہے ہوں گے، نہیں یزید تو ٹھیک تھا، امام حسین جو ہے وہ حکومت کی خاطر، خلافت کی خاطر وہ گئے تھے، حکومت لینے کے لیے گئے تھے، اس لیے ان کو شہید کیا گیا، الیاذ باللہ ان کو باغی تک کی نسبت کی گئی۔ حضرت حسین، ایک ہی بات ہے، جو بھی تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اگر حضرت امام حسین نے واقعی خلافت ہی لینی تھی اور واقعی انہوں نے تخت پہ ہی بیٹھنا تھا، تو اس کے لیے آپ پھر کوفہ کس لیے گئے، میدان کربلا کس لیے گئے؟ ان کے لیے سازگار ماحول تو مدینہ شریف تھا، ان کے لیے سازگار ماحول تو مکہ مکرمہ تھا۔ اگر واقعی آپ نے اعلان حکومت ہی کرنا تھا اور حکومت ہی بنانی تھی، تو آپ مدینہ اور مکہ میں کیوں نہیں بنا سکتے تھے، جہاں پہ حالات بھی سازگار تھے، جہاں پہ اہل بیت کے ساتھ سارے صحابہ کرام، اہل بیت سارے وہاں پہ موجود تھے، صحابہ کی اولاد تھی، صحابہ سب وہاں پہ موجود تھے، آپ کے عقیدت مند حجاز مقدس میں زیادہ تھے بنسبت کوفہ اور کربلا کے۔ اب یہاں پہ اعلان فرماتے تو آپ گئے کس لیے؟ اور پھر جو شخص حکومت لینے کے لیے جاتا ہے، کیا وہ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے؟ وہ اپنے ساتھ پورا لشکر تیار کراتا ہے، وہ اپنے ساتھ پوری فوج کو تیار کرتا ہے۔ ایک حکومت لینا اور پھر اتنے ایک جابر بادشاہ سے حکومت لینا جس کی لاکھوں میں فوج ہے، کیا اس سے حکومت لینا اتنا آسان کام ہے؟ آپ اپنے 72 خاندان کے افراد کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں وہ تو حکومت لینے جا رہے تھے۔ بلا چھوٹے بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ کبھی حکومت بھی لی جاتی ہے، اور مقابلے میں کیا تھا؟ یزید کا 30,000 کا لشکر تھا، 72 کے سامنے 30,000 کا لشکر، تو بلا مقابلہ تو ہماری عقل بھی نہیں مانتی کہ یہ تو مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جان کس لیے قربان کی؟ حکومت کے لیے قربان نہیں کی۔ حکومت چاہتے تو آپ کی حکومت آ سکتی تھی، آپ نے صرف دین کو بچانے کے لیے، تاکہ کل کے دن ظالم کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ نہ دے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے نواسے جو اس وقت دین کو بچا سکتے تھے، انہوں نے دین کو نہیں بچایا، حکمت کے شکار ہو گئے، عزیمت کا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، رخصت کا راستہ اختیار کیا۔ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اور صرف آپ کے دین کو بچانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ظالم کے ساتھ کبھی بھی حکمت سے کام نہیں لینا، ظالم کو آنکھیں دکھانی ہے، ظالم کا ہمیشہ غرور نیچے کرنا ہے۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو یزید تو جنگ جیت گیا تھا، اس نے شہدائے کربلا سب کو، جتنے بھی تھے، جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، جتنے بھی آئے تھے، سب کو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ شہید کرا دیا۔ بظاہر تو جنگ وہ جیت گیا، بظاہر باقیوں کو اس نے قیدی بنایا، جنگ تو وہ جیت گیا، لیکن اس کے باوجود ہم آج کہتے ہیں کہ حسین جیت گئے۔ یزید کو کوئی بھی جیتا ہوا نہیں مانتا، کیوں؟ انہوں نے دین کو بچایا۔ بظاہر یزید جیت گیا، اس نے جشن منایا، بھئی میں جیت گیا، لیکن حقیقت میں حسین جیتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے، آپ اپنے ہی اس معاشرے میں دیکھ لیجئے، آج کتنے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں جو یزید کو اچھا بھی کہتا ہے، جو یزید کو امیر المؤمنین بھی کہتا ہے، جو یزید کو بڑا پارسا سمجھتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے نا تو اس کے بیٹوں اور پوتوں کے ناموں میں بھی کوئی حسن یا حسین ہی ہوگا۔ اس یزید کی حمایت کرنے والے کے گھر میں بھی آپ کو کوئی یزید نام کا بچہ نہیں ملے گا، حالانکہ یزید کا معنی کوئی برا نہیں ہے، یزید نام کے بہت سارے جو ہے ہمارے اکابر صحابہ گزرے ہوئے ہیں، یزید نام کا معنی تو بڑا اچھا ہے، نام میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، نام تو عربوں والا نام ہے، بڑا بہترین نام ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یزید نام کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کون جیتا، یزید جیتا کہ حسین جیتے؟ آپ کو ہر گھر میں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں، چاہے وہ سادات ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو حسن اور حسین ضرور ملیں گے، یا کسی نام کا لاحقہ یا سابقہ حسین ضرور ہوگا، لیکن لاحقہ سابقہ اصل نام یزید آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے کون جیتا۔ اور میں نے بہت سارے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں، ایسے ماحول بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں آپ کو یزید کے حمایت کرنے والے ملتے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، تمہاری اپنی اور ہماری اپنی، چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس کو حسین پسند ہے اس کا حشر حسین کے ساتھ ہو، جس کو یزید پسند ہے اس کا حشر یزید کے ساتھ ہو، وہ آمین تک نہیں کہہ سکتے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، اگر آپ کسی کو کہیں نا یزید کے حمایتی کو کہ بھئی تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، چلو تو اس کی صف میں اٹھے،
تو وہ آمین تک نہیں کہہ سکتا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ یزید جو ہے وہ حق پہ تھا اور حضرت حسین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جی، دین پہ جب بھی کڑا وقت آیا، جب بھی دین کو ختم کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی بات کی گئی، تو حضور کے اہل بیت ہی میں سے کوئی فرد اٹھا۔ اور جب قیامت نزدیک آئے گی اور جب دجال اٹھے گا، دجال آئے گا، دجالی قوتیں آئیں گی، اور جب وہ بھی آ کے اسلام کو، دین کو، نبی آخر الزمان کے اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی اور ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، تو اس وقت بھی جو آ کے دین کو بچائے گا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ہی فرد ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ بھی حضور کے اہل بیت ہی میں سے ہیں، وہ بھی سادات میں سے ہوں گے، حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، وہ بھی آ کے دین بچائیں گے۔ اور اتنا بڑا شرف ان کو ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں گے، جن کو آخر شروع میں بچانے والے بھی اہل بیت، درمیان میں بچانے والے بھی اہل بیت، اور آخر میں بھی بچانے والے یہی اہل بیت کے افراد ہوں گے۔ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ لوگ بھی ذرا اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے کانوں کو کھولیں، اپنے ہوش حواس سے کام لیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے دوسری طرف وہ جانثاران دین، وہ جانثاران نبوت اور رسالت جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ ایسی اہل بیت کی محبت ہمیں نہیں چاہیے، نہ اسلام ایسے اہل بیت کی محبت کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو حضرات صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت کی شان میں ہمیں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یزید کے حق میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اعتدال کا راستہ دیا، درمیانی راستہ دیا، کہ جس میں حضرات صحابہ کرام کا بھی ادب احترام ہے، بلکہ ہمارے محسنین ہیں، ہم تک دین پہنچائے انہی کی مرہون منت ہے۔ آج انہی کے طفیل ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ صحابہ کرام جو کہ دین کے حضور کے ابتدائی وارث تھے، جنہوں نے صحیح معنوں میں ہم تک دین پہنچایا، پریکٹیکلی ہم تک دین پہنچایا۔ انہوں نے کہا، آپ صحابہ کرام کی حدیث دیکھیے، انہوں نے کہا، کسی نے ان سے پوچھا آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے حضور سے سنا نہیں، ان آنکھوں سے دیکھ کے بول رہا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ کیا۔ آج دین قرآن ہم تک ان صحابہ کی وجہ سے پہنچا، ان کی برکت سے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین پہ اگر کڑا وقت آیا تو حفاظت کرنے والے ہمیں اہل بیت کے افراد ملے۔ تو یاد رکھیے ان دونوں کے ساتھ، یہ دونوں جماعتیں ہیں، دونوں گروہ ہیں۔ اگر تاریخ دیکھیں گے، آج ہمیں لوگوں نے تاریخ سے دور کر دیا، جو حقیقی تاریخ تھی اس سے دور کر دیا۔ آج چونکہ ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے، ہر بندہ مورخ بنا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ محقق بنا ہوا ہے، ہر بندہ تبصرے کر رہا ہے، ہر بندہ تبصرے کر رہا ہے۔ آج لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ شاید صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے بڑے خلاف تھے، شاید صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے بہت بڑے بڑے دشمن تھے، العیاذ باللہ۔ اور بعض ایسی جھوٹی باتیں جو تاریخ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جن کا سر اور پیر تک ہمیں نہیں ملتا، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ کے علاوہ، وضع کے علاوہ اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کو مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ اگر حقیقی تاریخ دیکھی جائے، حضور کی سیرت دیکھی جائے، تو صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کبار صحابہ حضور کے اہل بیت اعظام کے چھوٹے بچوں کے ہاتھ اور پاؤں چوما کرتے تھے۔ کئی ایسی مثالیں ہمیں معتبر سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ صحابہ حضور کے اہل بیت کا بڑا ادب احترام کیا کرتے تھے، کیوں کہ ان کو صحابیت کے ساتھ ساتھ حضور کا رشتہ دار ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، یہ حضور کی نسب ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے ان دونوں کی محبت، ان دونوں کے ساتھ تعظیم والا معاملہ کرنا، ادب احترام والا معاملہ کرنا، یہ ہم پہ لازم ہے، ہم پہ لازم ہے۔ ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اہل بیت کے متعلق؟ تو قرآن نے واضح کر دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پہ جو اللہ کی پیغام اور اللہ کی دعوت، دین توحید کی دعوت تو میں دے رہا ہوں، اس پہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں میرے حبیب آپ فرما دیجئے الا المودۃ فی القربى، صرف اپنے اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، میں تو صرف تم سے یہی میرا ایک مطالبہ ہے، اور کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ ایک چیز مجھے چاہیے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے اس سوشل میڈیا کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے 2-4 منٹ کا ایک کلپ سن کے اس کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا۔
تاریخ کو، قرآن و سنت کو ہم نے مسخ نہیں کرنا، وہی وہ فلاں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں محقق صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں خطیب یہ کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک محقق ہوتا ہے، واقعی ایک ریسرچ کرنے والا شخص ہوتا ہے، مسلمہ شخصیت ہوتی ہے، ہمارے اکابرین میں سے کوئی ہوتا ہے، اب 1 گھنٹہ اس نے بیان کیا ہوتا ہے، اس نے شروع سے آخر تک پورے ایک پس منظر، پیش منظر، پوری ایک بات، ایک موضوع چلایا ہوتا ہے، اس میں سے آپ 2 منٹ کا کلپ اٹھا کے اور فیصلہ کر دیں تو یہ تو بڑے ناانصافی کی بات ہے، بہت زیادہ ناانصافی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں نے بھی بہت زیادہ غرق کر دیا ہے کہ ہم ہر بات جو ہے وہ میڈیا سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے میڈیا سے ہر بات سیکھنی نہیں ہے، بلکہ ہم نے قرآن و سنت سے ہر بات سیکھنی ہے۔ قرآن و سنت کے جو حقیقت ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اہل بیت کرام، حضور کے صحابہ کرام سے سچی محبت اور عقیدت کرنا نصیب فرمائے، اور ان دونوں جماعتوں، ان دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ تعالی ہماری عقیدت وابستہ فرمائے، اور ان کی بے ادبی اور گستاخی سے اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔